حضرت دانش انور صاحب سیوانی، ثناخان مصطفیٰ، شاعر اہل سنت، جناب ارمان صاحب قبلہ، اور جتنے بھی اسٹیج کے اندر طلباء اعزام، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، میں سب کی قدم کو چومتے ہوئے سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات محترم، میں کوئی شاعر نابغہ نہیں ہوں، بس نبی کی محفل ہے اور خواہش ہے ہمارے نقیب اعظم ہندوستان جناب دانش انور سیوانی صاحب قبلہ کہ آپ کچھ شعر پڑھ دیں۔ بس رب کی محبت میں یہ ناچیز حاضر آیا۔ میرے بعد آپ بہترین لب و لہجہ کے مالک شاعر اعظم ہندوستان جناب خواجہ غلام سرور صاحب علیسہ دھامی سے آپ سماعت کریں گے کہ وہ کتنی اچھی انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ آپ مسعود عبیدی صاحب قبلہ، ان سے بھی آپ نعت سماعت کریں گے، ماشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اس سے پیشتر میں کلام الامام امام الکلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھ رہا ہوں۔ آپ حضرات ایک بار نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد البارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس دو تین شعر پڑھوں گا، بس توجہ کے ساتھ سننا۔ دل کو سے خدا جدا نہ کرے، دل کو سے خدا جدا نہ کرے، دل کو سے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے۔ ارے بے کسی لوٹ بے کسی لوٹ لے خدا، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، دل کو سے ارشاد عطا ہو۔ واہ واہ، یہ وہی ہے کہ بخش دے، یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں۔ ارے کون کون جرموں پہ سزا، کون جرموں پہ سزا نہ کرے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے، 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 مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در سے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے۔ ارے میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، ارے میرے پاس کیا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا
کیا نہیں ہے مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے آیا جب بھی کوئی منگتا اسے پیٹ بھر کھلایا آیا جب بھی کوئی منگتا اسے پیٹ بھر کھلایا آیا جب بھی کوئی منگتا آیا جب بھی کوئی منگتا آیا جب بھی کوئی منگتا اسے پیٹ بھر کھلایا ہر کئی دن سے گھر میں چولہا کئی دن سے گھر میں چولہا ارے علی کا جلا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تعلیمی بیداری کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ یہ حسین ہی کا سر بارگاہ امام حسین یہ حسین ہی کا سر یہ حسین کا ہے سجدہ بولے سبحان اللہ یہ حسین ہی کا سر ہے یہ حسین کا ہے سجدہ یہ حسین ہی کا سر ہے یہ حسین ہی کا سر ہے یہ حسین کا سجدہ ارے جو جھکا ہے کربلا میں جو جھکا ہے کربلا میں ارے ابھی تک اٹھا نہیں ہے جو جھکا ہے کربلا میں ابھی تک اٹھا نہیں ہے ارشاد ہوتا آدھا حق عبودیت مجھے ایسی شب عطا کر آدھا حق عبودیت آدھا حق عبودیت مجھے ایسی شب عطا کر آدھا حق عبودیت مجھے ایسی شب عطا کر ارے کہاں رب صفات مانے کہاں رب صفات مانے ارے میرا دل بھرا نہیں ہے کہاں صفات مانے میرا دل بھرا نہیں ہے حسینوں کی نزاکت سے ادائیں جھوم اٹھتی ہیں گلوں کو چوم کر اکثر فضائیں جھوم اٹھتی ہیں آپ کب جھوم اٹھیں گے جو بھائی بزرگ برادران وہاں پر کھڑے ہیں آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ یہاں آ جائیں ایک انسان 450-500 کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں آیا ہے جب کوئی شخص اتنی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد سفر کو مکمل کرتا ہے اس فکر کے ساتھ چلتا ہے اس فکر کے ساتھ نکلتا ہے کہ ہو کے حالات سے مجبور چلے جاتے ہیں ہو کے حالات سے مجبور چلے جاتے ہیں بیٹے ماؤں سے بڑی دور چلے جاتے ہیں
घर के आंगन में बड़े प्यार से पलने वाले बन के परदेश में मजदूर चले जाते हैं, बन के परदेश में मजदूर चले जाते हैं। आप आ जाएं बिल्कुल इस फिक्र के साथ। आपकी अगर आप वाकई आपको लगता है कि ये जिक्र रसूल की महफिल है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ अगर आपको इससे अच्छी महफिल कहीं मिले तो आप चले जाइए। नबी की नात से बेहतर अगर कोई शायरी मिले तो आप चले जाइए। इस हसीन महफिल से बेहतर, इस हसीन पिंडाल से बेहतर आपको कहीं पिंडाल मिले तो आपको बिल्कुल इजाजत है कि आप यहाँ से चले जाएं। और अगर आपको लगता है कि आपको घर जाकर के आराम करना चाहिए तो आपको आपका आराम अगर जिक्र मुस्तफा से बेहतर आपको लगे तो आप यहाँ से चले जाएं। वरना अगर आपका दिल अगर ये गवाही देता है, आपकी फिक्र अगर इस फिक्र के साथ चलती है कि ये जिक्र रसूल की महफिल है, यहाँ बैठना भी सवाब है, यहाँ सांस लेना भी सवाब है, यहाँ पर आकर के जितनी देर आप रहेंगे आप गुनाहों से पाक रहेंगे, आप चुगली से पाक रहेंगे, आप गीबत से पाक रहेंगे, आप बुरी नजर से पाक रहेंगे, आप बुरी फिक्र से पाक रहेंगे। आप किस चीज से लबरेज होंगे? नबी की नात से आपके जहन की तज़ीनकारी होगी। यहाँ पर नबी की नात से आपके फिक्र की मंजिल को बालायत तक पहुंचाया जाएगा। नबी की नात का सदका आपको यहाँ अदा होगा, आपको सुनने का सवाब यानी मुस्तफा की सुन्नत अदा करेंगे, हदीस रसूल समात करेंगे आप। अगर ये फिक्र लेकर के आप अपने घर से चले हैं तो आप यहाँ पिंडाल के नीचे आ जाएं। वरना जलसा में दो तरह के लोग आते हैं, एक जलसा सुनने के लिए, एक जलसा देखने के लिए आते हैं। हाँ, हकीकत बात है मुफ्ती साहब जी, ये सही बात है। मैंने अपने निकाबत की दुनिया में निकाबत की जो तजुर्बात है उसको इस फील्ड में, इस मैदान में दौड़ाया तो उस आशियारे की सरहद में जा पहुंचे जहां से मुझे नजर आता है कि दो तरह के लोग आते हैं, एक जलसा देखने और एक जलसा सुनने के लिए आते हैं। जो जलसा देखने के लिए आते हैं 12 बजे के बाद वो गायब हो जाते हैं जी। और जो जलसा सुनने के लिए आते हैं वो आखिर वक्त तक दुआओं में शामिल होकर के आमीन कहते हैं। अगर ये कहा जाता है मौला सबके घर में बरकतें अता फरमा तो वो कहते हैं आमीन। कहते हैं मौला सबकी गरीबी दूर फरमा तो वो शख्स आमीन कहता हुआ और फिर जब आखिर वक्त में आमीन कह के दुआ में शिरकत करके यहाँ से जाता है, बड़ा खुश होकर दिल मसरूर होता है। उसके फिक्र में यह आवाज आती है कि नहीं, मुझे नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज कायम करनी चाहिए। आप समझ रहे, आप उस महफिल में आए हुए हैं, इससे अच्छी महफिल कहीं सगी है तो आप चले जाइए। मैं अभी तक कोई शेर पढ़ा नहीं हूँ, एक शेर फिर बड़े भाई अरमान अमजदी को आपके हवाले करूंगा। नबी के नात पढ़ने के लिए बड़ा उम्दा लहजा है, बहुत ही कम वक्त में अपनी नातिया शायरी के हवाले से अपने आप की शनाख्त करवाने वाला बड़ा अनमोल लहजा आपके सामने बैठा है। मेरी कोई औकात नहीं है, कोई भी साथ नहीं है, मैं उनको आपके हवाले करने के लिए बस और सबको आपके हवाले करने के लिए कोशा रहता हूँ। मैं सबकी तारीफ करता हूँ जी, मैं सबकी तारीफ करता हूँ। हज़रत जामिद भाई, समीम भाई, मेरी तारीफ कोई नहीं करता। अल्लाह खैर फरमाए। वैसे मैं तारीफ के लायक नहीं हूँ, मैं बड़ा गुनहगार बंदा हूँ। पता नहीं अल्लाह ने दुनिया के सबसे गुनहगार को माइक पे कैसे खड़ा कर दिया है। अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह ही खैर फरमाए। आप समझ रहे हैं, वरना तो मैं तो वो हूँ कि मैं एक चिराग हूँ, दीवार है ना छत मेरी। मैं एक चिराग हूँ, दीवार है ना छत मेरी। हवाएं करती है फिर भी मुखालिफत मेरी। मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए जमाने का, सिमट कर रह गई मुझ में ये सल्तनत मेरी। सिमट कर रह गई मुझ में ये सल्तनत मेरी। मोहब्बत मुझे रास आई न, वरना मैंने सोचा था कि हर दिल में उतर जाऊंगा। ये हाल है अपना, ये फिक्र है अपना। आइए मौलाना अरमान अमजदी को आपके हवाले कर रहा हूँ नबी के नाम पढ़ने के लिए। अगर आपकी वाकई फिक्र सलामत है, जरा एक बार और दोनों हाथों को बुलंद करें, दोनों हाथों को हवा में लहराए। आप जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालिबी बेदारी कॉन्फ्रेंस, तालिबी बेदारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सनाए रहमते कौनैन बितफसील करते हैं, सनाए रहमते कौनैन बितफसील करते हैं। इस तरह मुनव्वर हम इश्क की तब्दील करते हैं। और सुना है मैंने जो हस्सान की सुन्नत अपना ले, दुआएं उसके हक में हजरत जिब्रील करते हैं।
اسٹیج پر بیٹھے ہوئے نقطۂ علماء کرام، سامعین کرام اور پردے سے سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کو سلام کیا ہے، اگر آپ اب تک میری آواز پہنچی ہے تو آپ خدا کے واسطے اس سلام کا جواب دیں، ورنہ اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ میں نے آپ کو پھر سے سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ ماما اس مائک کو صحیح کریے، اس میں آواز تھوڑی دی، باقی اس کی آواز بڑھائیے، اس کی آواز بڑھائیے، اس میں اور آواز کم دیجیے۔ پڑھیں آپ پڑھیں، اس میں پڑھیں۔ بلا تمہید نعت پاک کا مطلب پڑھوں گا، اس سے بیشتر آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام کی کثیر تعداد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اہل سنت، مداح خیر الانام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بھائی مسعود عبیدی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، آپ جھم جائیں۔ بڑھیے بھائی۔ بلا تمہید نعت پاک کا مطلب پڑھتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر تمام علماء کرام و شعراء اسلام تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات تک پہنچتا ہوں۔ اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو اپنے آقا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائیں ادھو چل کر مگر ہم تو رضا۔ سنیے گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، سنیے گا کہ خاک ہو جائیں ادھو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ خاک ہو جائیں ادھو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آپ نے سنا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی شاعری کہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ مائک والے بھائی اشتیاق بھائی، آپ کا مائک بہت لاجواب ہے، میں نے آپ کے مائک میں کئی بار پروگرام کیا ہے، آپ تھوڑا سا آواز کو بالکل دل کھول کے بجائیں، انشاءاللہ آپ کا مائک کچھ نہیں ہوگا، سب لوگ دعائیں دیں گے، آپ کے رزق میں عمل میں بے پناہ برکتیں عطا کرے گا اللہ۔ آپ آواز کھول دیں، ریٹرننگ دے دیں، ریپیٹ دے دیں، جتنا جو ہو سب دے دیں، اس لیے کہ گونج ہونی چاہیے، ہے نا۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سننے کی موڈ میں تو ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ سنیے گا کہ مجرم کو بھی جلاتا، کلیئر کیجئے گا کہ مجرم کو بھی جلاتا، سر مجرم کو بھی جلاتا، مجرم کو بھی جلاتا، حقدار بناتے ہیں، مجرم کو بھی جلاتا، حقدار بناتے ہیں، مجرم کو بھی جلاتا، حقدار بناتے ہیں، مجرم کو بھی جلاتا، مجرم کو بھی جلاتا، حقدار بناتے ہیں، حقدار بناتے ہیں، حقدار بناتے ہیں، بگڑی ہوئی نسبت کو، بگڑی ہوئی نسبت کو سرکار بناتا ہے، نسبت کو سرکار
فرمائے. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں, اللہ آپ سب کی سماعت کو قبول کرے. تھوڑا سا ایک کو تھوڑا سا کم کیجیے گا, آواز سمجھ میں آئے اس طریقے سے رکھیے. ذرا محبت کے ساتھ مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. آواز بلند ہو جائے, یقیناً دیوانگی ہونی چاہیے. اگر آپ کے اندر عشق ہے تو عشق کا اظہار کیجیے, بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. بگڑی ہوئے جذبات سرکار بناتے ہیں, بگڑے ہوئے جذبات سورج کو بلانا کیا ہے ان کے لیے مشکل. سورج کو بلانا کیا ہے ان کے لیے مشکل, سورج کو بلانا کیا ہے ان کے لیے مشکل, سورج کو بلانا کیا ہے ان کے لیے مشکل, ہے ان کے لیے مشکل, کے لیے مشکل. جب لکڑی کو چھوڑ کر وہ, جب لکڑی کو چھوڑ کر وہ اور تلوار بناتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تعلیمی بیداری کانفرنس, فیضان مخدوم سمنا, فیضان ضیاء شہبازی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب لکڑی کو چھو کر وہ تلوار بناتے ہیں, جب لکڑی کو چھو کر وہ, بیس کو ختم کر دیے, تھوڑا ٹریبل بڑھائیے. جب لکڑی کو چھو کر وہ تلوار بناتے ہیں. ایک شعر اور پڑھتا ہوں ماشاءاللہ, بہت اچھا سن رہے ہیں اور بہت اچھی محفل ہے. میں دیکھ پا رہا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ تو بہت اچھا سن رہے ہیں, لیکن مجھے تھوڑا سا جو پریشانی ہو رہی ہے وہ یہ پریشانی کہ آپ لوگ جو پیچھے حضرات کھڑے ہیں, میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں آ کر کے پنڈال میں آ کے بیٹھ جائیں. اگر نبی کے عشق آگے بیٹھ جائیں, یقیناً بہت اچھے لوگ یہاں پہ, بہت اچھے لوگ آپ ہیں. آپ آ جائیں گے تو آپ کی کرم نوازی ہوگی, اس لیے کہ یہ جلسہ آپ کا ہے اور اس کو کامیاب کرنا آپ کا کام ہے. ذرا محبت سے مسکرا کے سارے لوگ آگے سے پیچھے, دائیں سے بائیں, سارے لوگ مل کے کہہ دیں سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. کہ جب لکڑی کو چھو کر وہ تلوار بناتے ہیں, کہ کاندھے پہ بٹھا کر کے سرکار نوازوں کو, 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 سرکار نوازوں کو, سرکار نوازوں کو. جنت کے جوانوں کا, جنت کے جوانوں کا سردار بناتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی ذاکر حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جنت کے جوانوں کا سردار بناتے ہیں. تھوڑا سا اس کو بڑھا دیجیے گا تو مہربانی ہوگی. کہ جنت کے جوانوں کا سردار بناتے. آپ کو جنت میں جانے کی اگر خواہش ہے تو بلند آواز اونچی ہو جائے اور میرے ساتھ مل جائیے, یقیناً سننے کے ساتھ بولنے کا بھی ثواب ملے گا. آواز اونچی ہو جائے. کہ جنت میں جوانوں کا سردار بناتے ہیں. ایک شعر اور پڑھتا ہوں حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں. اسٹیج کے تمام بزرگان دین کی دعائیں لیتا ہوں, ایک شعر سناتا ہوں حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں, سنیے گا.
کہ آتے ہیں منشتر بھی اس در پہ سلامی کو، اس در پہ سلامی کو، اس در پہ سلامی کو، اے میرے خواجہ 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 آتے ہیں منشتر بھی اس در پہ سلامی کو، آتے ہیں منشتر بھی اس در پہ سلامی کو، آتے ہیں منشتر بھی آتے ہیں منشتر بھی اس در پہ سلامی کو، اس در پہ سلامی کو، اس در پہ سلامی کو، بھارت کی میرے خواجہ، بھارت کی میرے خواجہ، بھارت کی میرے خواجہ، سرکار بناتے بھارت خواجہ، سرکار بناتے ہیں، سرکار بناتے ہیں بھارت کی میرے خواجہ، سرکار بناتے ہیں بگڑے ہوئے قسمت کو، بگڑے ہوئے قسمت کو، بگڑے ہوئے قسمت کو، سرکار بناتے ہیں مجرم کو بھی جنت کا حقدار بناتے ہیں۔ اب ایک مطلع دو دن اشعار اور سناتا ہوں حضور خواجہ حضور مخدوم پاک کی بارگاہ میں منقبت کے دو دن اشعار، ہاں محبتوں کے ساتھ سنیں۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام۔ آواز کھول دیجیے گا۔ ہلو 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 ہلو۔ یہ بتائیں آپ کو سننے میں اچھا لگ رہا ہے؟ یقیناً اگر دل لگی کے ساتھ بیٹھیے گا نا، نبی کی نعت سنیے گا دل لگی کے ساتھ، تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ رہیں گے کہیں اور لیکن آپ ٹہلیں گے مدینہ شریف میں۔ ذرا محبت سے مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ، آواز اونچی ہو جائے، اور جتنے دیوانے ہیں یہاں مخدوم پاک کے وہ خاموش نہیں رہیں گے۔ ایک شعر سناتا ہوں، سنیے گا، سن کے بتائیے گا۔ ہاں آواز کھول دیجیے گا تھوڑا سا، کہ بھولا لو جائے دی سے طیبہ رے میرے اشرف کا، آواز کھول دیجیے تھوڑا سا، سمجھدار انسان ہے سمجھیے گا، کہ بھولا لو جائے سے طیبہ رے میرے اشرف کا، بھولا لو جائے سے طیبہ رے میرے اشرف کا، میں پہ کے آیا ہوں بیمار میرے اشرف کے آیا ہوں بیمار میرے اشرف کا، بھولا لو جائے سے طیبہ رے میرے اشرف کا، میں پہ کے آیا ہوں بیمار میرے اشرف کا۔ ایک شعر سناتا ہوں، ایک شعر سناتا ہوں محبت کے ساتھ، سنیں ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ، سنیے گا۔
کہ خدا کے واسطے چھوڑا ہے تخت شاہی کو، خدا کے واسطے چھوڑا ہے تخت شاہی کو، کہ خدا کے واسطے چھوڑا ہے تخت شاہی کو، کہ خدا کے واسطے چھوڑا ہے تخت شاہی کو، زمانہ دیکھ لے گریدار بے عشے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتنا اچھا شعر پڑھ دیا بھائی نے، آپ تھوڑا اور زندہ دلی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ذرا لگے کہ آپ واقعی غلام مخدوم سمنا ہے، غلام اولیاء کرام ہے، غلام غوث اعظم ہے۔ میرے نعرے کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سمنا، فیضان اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ بھائی ماشاءاللہ، جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی آواز سے اور اتنی زندگی کے ساتھ سنائیں گے تو انشاءاللہ اور لطف آئے گا۔ اگر میرے ساتھ مل جائیں گے نا، یقیناً میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو آپ کو یہ جو ٹھنڈی آپ کے اندر جو اثر کر گئی ہے وہ ٹھنڈی دور ہو جائے گی۔ میرے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا، کتنے لوگ نبی کی محبت میں آئے ہیں؟ میری محبت میں نہیں، یا علماء کرام کی محبت میں، نبی کی محبت میں، جو گنبد خضرا مدینے والے آقا ہیں ان کی محبت میں کتنے لوگ آئے ہیں؟ ہاتھوں کو بلند کر کے بتائیں، سارے لوگ مل کے بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، اور اگر آواز سے بولیں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا، اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سنیے گا، ہاں میں پہ کے آیا ہوں بیمار میرے اشرفا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، آخری شعر سنیے گا، کہ میں کیسے چھوڑ دوں اس بارگاہ سے نسبت، میں کیسے چھوڑ دوں اس بارگاہ سے نسبت، اے مخدوم اشرف، اے مخدوم اشرف، کہ میں کیسے چھوڑ دوں اس بارگاہ سے نسبت، میں کیسے چھوڑ دو اس بارگاہ سے نسبت، مجھے ملا انہیں ملا ہے بہت پیار میرے عشق، مجھے ملا ہے بہت پیار میرے اشرف کا، اشرف کا، اشرف کا، اشرف کا۔ السلام علیکم۔ نسیم صبح چمنزار کو ترستی ہے، نسیم صبح چمنزار کو ترستی ہے، یہ آنکھ آج بھی سرکار کو ترستی ہے۔ آپ جو حضرات پیچھے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے کندھے پہ سوار ہو کر آپ یہاں آئیں گے تو میں آ جاتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو کے آپ یہاں آ جائیں۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں، میں اپنے سر پہ بٹھا کے آپ کو یہاں لانے کے تیار ہوں۔ اگر آپ ایسے بھی آ سکتے ہیں، اللہ نے پیر دیا ہے، اگر آپ پیر کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ذکر رسول ہے، آپ یہاں آ جائیں، خاک ساری کی چمک سے کہکشاں ہو جاؤ گے، خود کو رکھو زمین پہ آسماں ہو جاؤ گے۔ جو مدینے
मदीने वाले की नगरी में बैठ जाते हैं, जो मदीने वाले की नगरी में बैठ जाते हैं वो गौस ख्वाजा की कश्ती में बैठ जाते हैं। ये रसूल आजम की महफिल है, यहाँ वजीर भी मिट्टी में बैठ जाते हैं, यहाँ वजीर भी मिट्टी में बैठ जाते हैं। आप गुलाम होकर के नहीं बैठना चाहते। बड़ी अफसोस की बात है, आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर वक़ार मसनदे दर्स व तदरीस, तालीम व ताल्लुम के हवाले से, दर्स व तदरीस के हवाले से, तकरीर व तहरीर के हवाले से अल इल्म व नूरुन की शुआएं बिखेरने वाली ज़ात मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला की ज़ात जलवागिरी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और वही मद्दाह नबी वासिफ शाह हुदा सयाह बिहार व बंगाल बड़े भाई मसूद रजा ओबैदी नेपाली तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप उनको सुनना चाहते हैं? हाथ उठाएं जितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं। क्या बात है, सब लोग सलामत है, आप मुस्कुरा दिए, यही बहुत बड़ी बात है। हंस के बात करो ज़माने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। अहले स्टेज, अहले मिंबर, ये दानिश्वरों का तबका है और आप भी पढ़े लिखे जहन रखते हैं, आप भी पढ़े लिखे दिमाग के मालिक हैं। ये शेर में आपके जहन की समात के आंगन में रखना चाहता हूँ। देखिए आप इसमें कहाँ तक आपकी रसाई होती है और क्या कीमत लगाते हैं इसकी, कि नसीम सुबह चमनज़ार को तरसती है, नसीम सुबह, मसूद भाई, नसीम सुबह चमनज़ार को तरसती है, ये आँख आज भी सरकार को तरसती है। और वो क्या सहाबा थे दीदार करते रहते थे, वो क्या सहाबा थे दीदार करते रहते थे। ये मेरी आंखें दीदार को तरसती हैं, ये मेरी आंखें दीदार को तरसती हैं, ये मेरी आंखें दीदार को तरसती हैं। आइए, वक्त बहुत नरम और नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। वक्त को आज अपनी औकात का अंदाजा है, वक्त अपने शाहराह पर बहुत तेजी के साथ गामेज़न है। आइए इसी वक्त की कश्ती पर सवार हम और आप, और इस नाजुक वक्त के कश्ती पर सवार हैं। आइए इसी माहौल में एक अच्छे खतीब को आपके हवाले पेश कर दिया जाए, जो हकीकत में अगर दरसगाह में हो तो एक बड़े उस्ताद नजर आते हैं, और अगर स्टेज पर खिताबत की हैसियत से आए तो ऐसा लगता है कि कोई खतीब नहीं बोल रहा है, ऐसा लगता है कि कोई हदीस का हाफिज बोल रहा हो। इस तरीके से इनकी खिताबत होती है। पूर्णिया जिला के रहने वाले मुफ्ती इश्तियाक अहमद मिसबाही साहब की वो जात है, मोहताज तारुफ नहीं है। आप इलाके में बारहा सुनते रहते हैं, तो आज नहीं सुनेंगे ना? हाँ, इसलिए कि आप इलाके के उलमा को तरजीह दें। आपके इलाके में ऐसे कीमती हीरे हैं। ये सीमांचल है, सीमांचल है। कहीं पे इल्म, कहीं आगही का जलवा है, कहीं पे इल्म, कहीं आगही का जलवा है, उलूमे दीन की ताबंदगी का जलवा है। अरे वो दिल्ली हो, मुंबई हो कि कलकत्ता हो, जहां भी देखिए सीमांचल का जलवा है, जहां भी देखिए सीमांचल का जलवा है। आप अपने सीमांचल के उलमा को तरजीह नहीं देंगे। जहां भी देखिए सीमांचल का, ये वो लोग हैं जो बाहर जाके खिदमत करते हैं, बाहर जाके लोगों की बदअमली की बिखरी हुई जुल्फें संवारते हैं, बाहर जाकर के लोगों के परेशानी की पेशानी की सिमटों को दूर करते हैं। ये वो लोग हैं आपके इलाके में है, आप इनकी कद्र करें। एक आयत करीमा पढ़ता हूं मैं, फिर उसके बाद हजरत को आपके हवाले करता हूं। कुरान शरीफ की आयत है, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। कुरान शरीफ की आयत है, मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, आप मुख्तसर में एक बात सुन लें। मुफ्ती साहब क़िबला के कदमों के लगे हुए ज़र्रात को दानिश अनवर अपने निकाबत का गाज़ा बनाता है और आप तक पहुंचने की कोशिश करता है। सुने, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू, मुफ्ती साहब बैठे, आप पूछ सकते हैं। जहां कुलना काला से पहले इज़ हो, मुफस्सिरीन कहते हैं उसका माना होता है याद करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उसका माना होता है याद करो। जब कुलना काला से पहले इज़ आए, मुफस्सिरीन फरमाते हैं याद करो। बस मेरी बात खत्म। आप सुने कि ये उलमाए किराम, अच्छा याद कौन करवा रहा है? अल्लाह। और किससे कलाम है? रसूलुल्लाह से। याद कराने वाला अल्लाह। वइज़ क़ुलना, ए महबूब याद करो। याद कौन? अल्लाह करा रहा है। और याद कौन कर रहे हैं?
رسول اللہ بات ختم. بات اتنی سی ہے کہ یہ علماء کرام جو اسٹیج سے رات اور دن احادیث مصطفیٰ اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ کو دین سکھاتے ہیں اور یاد کراتے ہیں, یہ سنت خدا ادا کرتے ہیں. آپ بیٹھ کے یاد کرتے ہیں, سنت مصطفیٰ ادا کرتے ہیں, آپ سنت مصطفیٰ ادا کرتے ہیں. تو آئیے ایک علمی گفتگو سننے کے لیے آپ بیدار ہو جائیں. آئیے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں پھر سے ایک بار, نعرہ تکبیر. اگر اہل اسٹیج اٹھا لیں تو مجھ پر آپ سب کا احسان ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. من کنت مولا, من کنت مولا, من کنت مولا. فیضان مخدوم سمنا, فیضان علاء الحق پنڈوی, فیضان آئینہ ہی نخیس راج. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کہ متائے اشک ہوں, خوشبو کا ترجمان ہوں میں, کتاب درد ہوں, احساس کی زبان ہوں میں. ہر ایک شخص یہاں سن پائے گا میری آواز, گل کا شور نہیں فریدی اذان ہوں میں. باوقار علماء کرام و معزز سامعین, پردہ نشی خواتین اسلام و عزیز طلبہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم, ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین, والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات, آج کا یہ تعلیمی بیداری کانفرنس و جشن دستاری حفظ آپ کا محبوب ادارہ مدرسہ حمیدیہ بالو گنج کے اندر منعقد کیا گیا. آپ نے اسٹیج پر علماء کرام کی زیارت کی, پوسٹر اور اعلان کے ذریعے آپ نے سنا کہ اس محفل میں کن کی شرکت ہونے والی ہے. آپ اسٹیج پر ایک طرف دیکھ رہے ہیں ماہر تدریس و تصنیف, درسگاہ کی زینت, میدان قلم کے شہسوار حضرت علامہ مفتی ذاکر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. اس کے بعد اپنے
اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں علاقائی علماء کرام کی بھی کثرت ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی کامیابی کی چیز یہ ہوتی ہے، میرے نبی تو فرماتے ہی ہیں جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے کسی عالم دین کو سلام کیا گویا کہ اس نے مجھ کو سلام کیا۔ ایک جنرل عالم جو علم دین سے واقف ہے، حلت و حرمت پر عمل کرتا ہے، اس عالم کی فضیلت یہ ہے کہ وہ نائب نبی ہے، تو اس بنیاد پر جب اس عالم کی زیارت کرتا ہے نبی کی زیارت کا اسے ثواب ملتا ہے۔ لیکن آپ کی اس محفل میں آنے والے دو عظیم ایسے رہبر اور رہنما ہیں جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اولاد نبی بھی ہے۔ اب آپ سوچئے یہ سونے پر سہاگا ہے یا نہیں کہ جو عالم بھی ہو، اولاد رسول بھی ہو، مرشد طریقت بھی ہو، رہبر شریعت بھی ہو، اگر ان کی زیارت اگر ہم قریب سے کریں تو ہمارا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ لیکن پھر بھی ہم لوگوں کی یہ ہرما نصیبی ہے، کم نصیبی ہے کہ ایسی محفلوں میں آتے ہیں صرف باہر گھومتے ہیں، ادھر ادھر گھومیں گے، چکر لگائیں گے، پھر چلے جائیں گے۔ آپ گھر سے نیند قربان کر کے آئے کیوں؟ آپ نے گاڑی میں پیٹرول جلا کر پیسے خرچ کر کے سفر کیا کیوں؟ آپ نے مشقت اٹھائی تو اٹھائی کیوں؟ آپ نے پریشانی برداشت کیا تو برداشت کیا کیوں؟ کیا سیر و تفریح کرنے کے لیے پارک کافی تھا، بازار کافی تھے، ٹاؤن ہال کافی تھا، سنیما ہال کافی تھا؟ اب کہیں بھی جا کر ٹائم پاس کر لیتے۔ یہ محفلیں، یہ جلسے، یہ کانفرنس ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ محفلیں جو ہوتی ہیں اپنی عاقبت سنوارنے والی۔ یہ اولاد رسول کا مقام کیا ہے؟ اللہ تو قرآن میں متعدد مرتبہ فرماتا ہے، کہیں تو ان کی شان میں آیت تطہیر عطا فرماتا ہے کہ یہ اہل بیت وہ ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے رجس کو دور کر دیا ہے، دناعت کو دور کر دیا ہے، گندگی کو دور کر دیا ہے، ہم نے اسے خوب پاک کر دیا ہے۔ استاد زمن فرماتے ہیں کس زبان سے ہو بیاں مدح کھانے اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں مدح کھانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح کھانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح کھانے اہل بیت، جس کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جس کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اور استاد زمن فرماتے ہیں گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، فدا ہو جان عالم اے خاندان اہل بیت، فدا ہو جان عالم اے خاندان اہل بیت۔ اور مقطع میں فرماتے ہیں کہ بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ آج ہماری محفل میں کسی جلسے کسی کانفرنس میں ایک آل رسول آ جائے وہ جلسے کی کامیابی کے ضامن ہو جاتے ہیں، لیکن ہم سب کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے جلسے میں ایک نہیں دو اولاد رسول تشریف لانے والے ہیں جو ہمارے یہاں
تشریف لا چکے ہیں، اپنی آرام گاہ میں آرام کر رہے ہیں، اپنے وقت معین پر ہماری نگاہوں کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے، ان کی زیارت سے ہم اور آپ اپنے آپ کو مشرف کریں گے۔ آپ غور کیجئے، اللہ ان کے بارے میں بیان فرماتا، آپ غور کیجئے، میں بتانا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، شفا نہیں ملتی ہے۔ میرے نبی ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ حسنین کریمین کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ صحابہ بھی نبی کے ساتھ گئے۔ جب حضرت علی کے گھر نبی اور صحابہ جب تشریف لے کر کے گئے، کچھ صحابہ نے حضرت علی سے کہا، اے علی، حسنین کریمین بیمار ہیں، آپ کوئی نظر مان لیجئے، آپ کوئی منت مان لیجئے، اس کی وجہ سے اللہ حسنین کریمین کو شفا عطا فرمائے گا۔ اے لوگوں سنو سنو، آج ہم بھی منتیں مانتے ہیں، ہمارے گھر کوئی پریشانی آ جائے تو ہم منتیں کیا مانیں گے؟ ہماری منتیں واہیات سے بھری پڑی ہوگی۔ ہم کہیں گے کہ محرم میں ہم ڈھول بجوا دیں گے، محرم میں ہم تازیہ کھڑے کر دیں گے، محرم میں فلاں چیز کر دیں گے، ہم مزار پر جا کر کے، ہم عورتیں جا کر کے یہ کام کریں گے، یعنی ایسی منتیں ہم مان لیتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب حضرت علی سے کہا گیا، اے علی، حسنین کریمین بیمار ہیں، ذرا آپ بھی کوئی نظر مان لیجئے، منت مان لیجئے، حضرت علی نے منت مانی، اگر حسنین کریمین صحت یاب ہو جاتے ہیں میں 3 دن کا روزہ رکھوں گا۔ حضرت فاطمہ نے بھی نظر مان لی، حضرت فاطمہ کی کنیز باندی جو ہے انہوں نے بھی نظر مان لی کہ اگر مولا تبارک و تعالی دونوں شہزادوں کو اگر صحت یابی عطا کر دیتا ہے تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اللہ کی مرضی دیکھیے، اللہ نے حسنین کریمین کو صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ اب حضرت علی ہیں، منت پوری کرنا چاہتے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، سحری کہاں سے تیار ہو، افطار کہاں سے بنایا جائے؟ وہ مولائے کائنات جو مختار کائنات کے داماد ہیں، پیغمبر اعظم کے داماد ہیں اور ان کے چچیرے بھائی بھی ہیں، لیکن علی کے گھر نہ افطار کے لیے کوئی سامان ہے، نہ سحری کے لیے کوئی سامان ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں آپ قریب میں ایک یہودی کے گھر جاتے ہیں، کچھ جو ادھار یا کچھ عوض دے کر لے کر آتے ہیں، اس جو کے 3 حصے کرتے ہیں، ایک حصہ حضرت فاطمہ کو دیتے ہیں، اے فاطمہ اسے پیس لینا، جب آٹا تیار ہو جائے افطار کے وقت میں روٹی بنا لینا۔ حضرت فاطمہ نے اس جو کو پیسا، افطار کے وقت روٹی تیار کر لی۔ جیسے افطار کرنے کے لیے اہل بیت نبوت دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ایک دروازے پر سائل آتا ہے اور کہتا ہے، اے اہل بیت نبوت، میں ایک مسکین ہوں، میں ایک محتاج فقیر ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کیا کچھ کھانے کو ملے گا؟ وہ حضرت علی ہیں، وہ اہل بیت نبوت ہیں، افطار کے لیے کچھ روٹی کا ٹکڑا ہے، اٹھاتے ہیں، اس مسکین کو دے دیتے ہیں، لے یہ روٹی، اللہ تیرا بھلا کرے۔ وہ مسکین روٹی لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اب گھر میں افطار کرنے کو کچھ نہیں ہے، پانی پیتے ہیں، افطار کر لیتے ہیں، دوسرا روزہ رکھتے ہیں، پھر دوسری شب اسی افطار کی تیاری کی جاتی ہے، جو کا ایک حصہ پیسا جاتا ہے، پیس کر کے روٹی بنائی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد افطار کی تیاری ہے، اب افطار کریں گے، اتنے میں دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے، اے اہل بیت نبوت، میں ایک اسیر ہوں، میں ایک قیدی ہوں، قید سے رہائی ملی ہے، میں بھوکا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا کچھ ملے گا؟ حضرت علی ہیں، وہ جو کی روٹی جو افطار کے لیے تیار ہے اٹھاتے ہیں، اس قیدی کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ قیدی خوش و کرم چلا جاتا ہے۔ وہ اہل بیت نبوت کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، پانی پیتے ہیں، پھر افطار کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا دن آتا ہے، تیسرا روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر افطار کا جب وقت آتا ہے، جو کا آخری حصہ اسے پیس کر کے روٹی تیار کی جاتی ہے۔ جیسے افطار کا وقت قریب آتا ہے، پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، کوئی سائل آتا ہے، کہتا ہے میں ایک یتیم ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، نہ کھانے کو کوئی سامان ہے، نہ زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی چیز ہے کوئی چیز جو بھوک مٹانے کو مل جائے؟ حضرت علی ہے، پھر اس روٹی کو جو کی روٹی تیار کی گئی تھی اس یتیم کو دے دیا، کہا جا، وہ یتیم چلا جاتا ہے۔ اب آپ غور کرو، مسلسل 3 روزے رکھے گئے، افطار کے لیے کوئی سامان میسر نہ ہے، کچھ جو کی روٹی جو عوض میں یا ادھار کے طور پر لایا گیا تھا، جو اس روٹی کو بنایا گیا تھا،
لیکن وہ روٹی بھی کبھی مسکین آیا اس کے حوالے کر دیا، کبھی قیدی آیا اس کے حوالے کر دیا، کوئی یتیم آیا اس کے حوالے کر دیا، جس کو اللہ قرآن میں یوں کہتا ہے وہ یطعمون الطعام علی حبہ یتیما و اسیرا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا یتیما و اسیرا۔ اور لوگ ایسے ہیں جو کھانے کی چاہت کے باوجود بھی اللہ کی رضا کے لیے کھانا کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں، کبھی اسیر کو دے دیتے ہیں، اور کبھی کسی مسافر کسی قیدی کو عطا کر دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، خاندان اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ غور کیجئے، یہ اہل بیت نبوت ان کی شان یہ ہے خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو نوازتے ہیں۔ آج ہمارے مابین تشریف لانے والے ہیں، اس لیے آپ یہاں سے جائیں نہیں، اگر جاتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں۔ اگر اس دربار سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس محفل میں بیٹھنا ہوگا، ان کی زیارت کرنی ہوگی۔ آج آپ غور کیجئے، یہ تعلیمی بیداری کانفرنس آپ کا یہ محبوب ادارہ مدرسہ حمیدیہ بالوگنج، جس میں آپ نے اپنے بچوں کو بھیجا، محنت کی، جانفشانی کی، کئی سالوں کی محنت کے بعد آپ کا یہ ادارہ پھر پہلے کی طرح پھلتا پھولتا نظر آتا ہے۔ آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے، تقریباً 2016 میں آپ کے اس ادارے میں جلسہ دستار بندی ہوا تھا، بیچ میں لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا، ہاسٹل ختم ہو گئے، کچھ پڑھائی کے اندر تنزلی آئی، پھر آپ سب کی محنت، یہاں کے اساتذہ کی محنت، یہاں کے ذمہ داران کی محنت پھر رنگ لائی۔ دوبارہ یہ مدرسہ اپنی ترقی کی شاہراہ پر دوڑنے کی کوشش کرتا ہوا اس منزل تک پہنچا کہ آج آپ کے سامنے یہ ادارہ 3 حافظ قرآن کو پیش کرے گا۔ وہ حافظ قرآن جب سینے میں قرآن محفوظ کر لیتا ہے تو اللہ ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند فرما دیتا ہے کہ اس قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے کی وجہ سے اللہ صرف اس حافظ قرآن کی بخشش ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ میرے نبی کا فرمان بتاتا ہے کہ اے لوگوں، جو بچہ اپنے سینے میں اللہ کے قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے تو اس قرآن کے محفوظ کرنے کے صدقے میں اللہ اس کے خاندان کے 10 ایسے لوگ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ نے فرشتوں سے فرما دیا ہوگا، اے فرشتوں فلاں کو پکڑو جہنم میں لے کر جاؤ، فلاں کو پکڑو جہنم کے گڈھے میں ڈال دو، فلاں کو پکڑو گھسیٹ کر لے کر جاؤ۔ ایسے 10 لوگ جس کے لیے فرمان الہی ہو چکا ہوگا، فرشتوں ان کو پکڑ پکڑ کر جہنم کے گڈھے میں ڈال دو۔ لیکن جب اس کے خاندان کا ایک بچہ سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کی حلت و حرمت کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ اس کے صدقے میں 10 ایسے لوگوں کی جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، اللہ اسے جہنم سے نجات عطا کر کے جنت کا پروانہ ہے۔ یہ ایک بچہ جب اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے تو اس قرآن کی حفظ کرنے کی وجہ سے جہاں اللہ اس بچے کو بخشتا ہے، اس بچے کو نجات عطا فرماتا ہے، وہی اس کی وجہ سے اس کے خاندان کے 10 ایسے لوگ جو گناہگار ہوں، جن کے لیے جہنم میں ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا ہو، اللہ اسے اس حافظ قرآن بچے کے صدقے میں جہنم سے آزادی عطا کر کے جنت کا پروانہ عطا کرے گا۔ اب آپ غور کیجئے، ایک بچہ جب ہمارے خاندان کا حافظ بنتا ہے تو اللہ ہمیں یہ فضیلت، یہ شرف عطا کرتا ہے، لیکن جب ایک انسان، اس کے خاندان کا، اس کے گھر کا کوئی بچہ اگر قرآن کا حافظ نہ بنے، لیکن مدرسے میں پڑھنے والا کوئی بچہ قرآن کا حفظ کرتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، دین کا عالم بنتا ہو، دین کا فقیہ بنتا ہو، لیکن بچہ غریب ہے، گھر والے مفلس ہیں، اس کی ذمہ داری اٹھا نہیں سکتے، لیکن اگر آپ میں سے کسی نے اس بچے کے حافظ قرآن ہونے میں تعاون کیا ہو، مدد کیا ہو، حصہ لیا ہو، کسی بچے کے عالم بننے میں آپ نے سہیوگ کیا ہو، تو ہمارے علماء
فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے ماں باپ کی وجہ سے، خاندان والوں کی وجہ سے، اسی طرح اگر کسی سہیوگی کی وجہ سے، کسی معاون کی وجہ سے، کسی مدد کرنے والے کی وجہ سے بچہ حافظ قرآن بنتا ہے تو اللہ اسے بھی بخشش کا پروانہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ اپنے مدرسوں میں، جو آپ کا مدرسہ ہو، جہاں آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہوں یہاں بچے پڑھتے ہیں، یہاں تعلیم ہوتی ہے، تو آپ ایسے مدرسے میں تعاون کریں، آپ آئیں، یہاں کے ذمہ دار سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں میں ایک بچے کی پوری ذمہ داری لینا چاہتا ہوں کہ اس کا ناشتے کا خرچ کیا ہوگا، کپڑا لتا کیا ہوگا، تیل صابن میں کیا صرف ہوگا، یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، میرا ایمان کہتا ہے کہ دنیا میں آپ نے دولتیں کہیں لٹا دیا ہو، لیکن ایک بچے کے حافظ بننے پر آپ نے دولت لٹائی ہو، یہ دولت پونجی دنیا میں بظاہر آپ کو یہ دولت لٹتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن آخرت کے خزینے میں ذخیرہ کے طور پر یہ دولت جمع ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے آپ غور کیجئے، ایک بچہ قرآن کو جب سینے میں محفوظ کرتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سیکھ کر کے دوسروں کو سکھاتا ہے، نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر ہے۔ اب آپ سوچئے، ایک انسان اچھی بلڈنگ بنا لے، ایک انسان اچھا گھر بنا لے، ایک انسان اچھے لباس پہنے، اچھی گاڑی نکال لے، دنیا والوں کی نظر میں وہ اپنے آپ کو باوقار کہہ تو سکتا ہے، اپنے آپ کو اچھا کہہ تو سکتا ہے، لیکن اگر علم دین سے جاہل ہے، قرآنیات سے جاہل ہے، قرآن کی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے، قرآن کا ایجوکیشن اس کے پاس نہیں ہے، تو میرے محبوب نے کہہ دیا کہ اچھی بلڈنگ رکھ کر، اچھے لباس پہن کر، اچھی گاڑی بنا کر دنیا والوں کی نظر میں تم بہتر تو بن سکتے ہو، لیکن اللہ کی نظر میں تم بہتر نہیں بن سکتے، اللہ کی نظر میں تم باوقار نہیں بن سکتے، اللہ کی نظر میں تم باوقار اسی وقت بن سکتے ہو جب تم قرآن کا عالم بن کر کے لوگوں کو قرآن کی جانکاری سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ اے لوگوں، زینت یہ کپڑے، یہ لباس سے نہیں ہوتی ہے، زینت خوبصورتی یہ کپڑے اور لباس سے نہیں ہوتی ہے، خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ علم و ادب کی خوبصورتی۔ علم و ادب سے آشنا انسان ایک پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا، میلا کچیلا لباس پہنا ہوا، ایک مدرسے کا بچہ آپ کے بغل سے گزرے اور آپ کو کہے السلام علیکم، اور ایک پینٹ شرٹ پہنا ہوا بچہ، ٹائی لگا ہوا، کوٹ پینٹ پہنا ہوا، آپ کے بغل سے موٹر سائیکل اڑاتا ہوا نکل جائے تو آپ کا ضمیر اسی وقت فیصلہ کر لے گا کہ ایک پھٹا پرانا لباس پہننے والا بچہ اگر آپ کے بغل سے گزرتا ہے، سلام کرتا ہوا گزرتا ہے تو فوراً آپ کا ضمیر آواز دے گا کتنا مہذب بچہ ہے، اگرچہ لباس پھٹا پرانا ہے لیکن کتنی تہذیب ہے اس کے اندر، راستے سے گزرتا ہے تو بڑوں کی عزت اس کے دل میں ہے، سلام کرتا ہوا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوٹ پینٹ پہن کر، اچھا لباس پہن کر اس کے اندر علم و ادب نہ ہو، اگر بڑوں کا خیال نہ رکھے تو اس وقت آپ خود کہیں گے لباس اچھا ہے، خصلت اچھی نہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ اے لوگوں، خوبصورتی لباس سے نہیں ہوتی، خوبصورتی علم و ادب سے ہوتا ہے۔ دوسرا شاعر کہتا ہے لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ اے لوگوں، آج ہمارے سماج میں یتیم کسے کہا جاتا ہے؟ جس بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، لوگ کہتے ہیں یہ بچہ یتیم ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، لیکن آپ غور کرو، وہ شاعر کہتا ہے کہ یتیم ہمارے عرف اور سماج میں یتیم تو اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہو، لیکن حقیقت میں وہ
بچہ یتیم نہیں ہے، یتیم تو وہ بچہ ہے جو علم و ادب سے ناآشنا ہے، علم و ادب سے جاہل ہے۔ ہم نے بڑا تو بنا دیا، اچھا بزرگ برق لباس پہننے والا بنا دیا، لیکن ہم نے اسے علم و ہنر کی دولت نہ دی، ادب و تہذیب نہیں سکھایا، تو در حقیقت وہ بچہ یتیم ہے، نہ کہ وہ بچہ یتیم ہے جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ آج آپ دیکھیے علم و ہنر جو ہم مسلمانوں کا زیور تھا، علم و ہنر جو ہم مسلمانوں کا ہتھیار تھا، جو ہم مسلمانوں کا وقار تھا، جس کی بنیاد پر اسلام ترقی کی شاہراہ پر دوڑتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، مسلمانوں کو اپنا امام اپنا پیشوا تسلیم کرتے تھے، لیکن اسی زیور کو، اسی ہتھیار کو، اسی وقار کو آج مسلمان نے اپنے ہاتھ سے جانے دے دیا ہے۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کر کے دیکھیں، مورخین نے تاریخ کے 3 دور کیے ہیں۔ ایک دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 500 سال سے پہلے شروع ہوتا ہے اور 6ٹھی صدی عیسوی پر آ کر ختم ہوتا ہے، جس کو قرون اولیٰ کہا جاتا ہے۔ 6ٹھی صدی عیسوی سے لے کر 16ویں صدی عیسوی تک ایک دور شروع ہوتا ہے جس دور کو عہد وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ 16ویں صدی عیسوی سے لے کر اس زمانے تک ایک دور چلتا ہے جسے عہد حاضر کہا جاتا ہے، یعنی 3 دور میں تاریخ لکھنے والوں نے دور کو تقسیم کیا ہے: قرون اولیٰ، قرون اوسط، قرون اخرى۔ دور حاضر مطلب آپ غور کیجئے گا، وہ پہلا زمانہ جو 500 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر حضرت 6ٹھی صدی عیسوی پر آ کر ختم ہوتا ہے، یہ وہ زمانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت سید مسرور رازی صاحب قبلہ، حضرت سید مسرور رازی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت مدرسہ حمیدیہ بالوگنج، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ سب تشریف رکھیں، اطمینان و سکون کے ساتھ صدر تشریف لا چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں آپ سب سے خطاب فرمائیں گے۔ اب آپ دیکھیں اولاد رسول گل گلزار شہبازیت حضور سید شاہ سید مسرور رازی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ ان سے تھوڑی ہی دیر میں ایک بہترین نورانی عرفانی بیان سماعت فرمائیں گے۔ میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ آل رسول کا مقام کیا ہے۔ جب حضور آ گئے تو ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، ہم سب کے امام جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کو ہم اپنا پیشوا مقتدی مانتے ہیں، جنہیں ہم سب امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ جمعہ کے دن اپنی مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ اتنے میں اچانک آپ کے خطبے دینے کی حالت میں آپ کی کیفیت یہ ہوتی، آپ کبھی ممبر سے کھڑے ہوتے کبھی بیٹھ جاتے، کبھی کھڑے ہوتے کبھی بیٹھ جاتے۔ لوگ پریشان ہیں کہ حضور بارہا خطاب فرمایا کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ایسی کیفیت نہ دیکھی کہ دوران خطاب حضور کبھی کھڑے ہوتے ہوں کبھی بیٹھتے ہوں۔ جب خطاب کا اختتام ہوا کوئی خادم کھڑا ہوتا ہے، حضور آپ نے بارہا خطاب کیا ہے، لیکن کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ آپ دوران خطاب کبھی کھڑے ہوتے ہو کبھی بیٹھتے ہو۔ تو ہم سب کے امام فرماتے ہیں، اے سائل سن، جب میں خطاب کر رہا تھا، واعظ و نصیحت کر رہا تھا، سامنے کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں ایک اولاد رسول بھی تھا، نبی کی اولاد بھی تھا۔ جب وہ بچہ سامنے آتا تھا میں ان کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا تھا، جب بچہ سامنے سے غائب ہوتا تھا تو میں بیٹھ جاتا تھا، جب سامنے آتا تھا تو میں کھڑا۔ یہ ہم سب کے امام نے ہمیں اولاد رسول کی تعظیم کا درس دیا ہے، بتایا ہے کہ اولاد رسول کی تعظیم کیسی ہوتی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا وہ دوسرا دور
छठी सदी ईस्वी जब इस्लाम का सूरज मक्के की सरजमी पर तुलू हुआ था, तो ऐसे वक्त में यूरोपीय ममालिक जिसको हम और आप आज तक इल्मी गहवारा समझते हैं, वहां से बड़ा बड़ा साइंटिस्ट पैदा होता है, बड़ा इंजीनियर पैदा होता है, बड़ा डॉक्टर पैदा होता है। तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि उस दौर में यूरोपीय ममालिक के हालात क्या थे। लोग उस वक्त जहालत की जिंदगी गुजारते थे, लोग जानवर की सींगों में पानी पिया करते थे, खोपड़ियों में खाना खाया करते थे, इल्म से इतने दूर थे कि वो लोग सुबह शाम चेहरा भी नहीं धोया करते थे। अगर कोई सुबह शाम मुसलमानों की तरह चेहरा धो लेता था तो उसके पादरी उसका बाइकाट कर देता था। अगर कोई इल्म हासिल कर लेता था तो उस पर कुफ्र का फतवा लगा दिया जाता था। लिखने वालों ने लिखा है, हाई पेशिया की एक औरत ने जब फलसफे का इल्म हासिल कर लिया, हासिल करने के बाद जब वहां पर जाकर फलसफे की तालीम देना शुरू किया, वक्त के पादरी को जब इस चीज की जानकारी हुई तो उन्होंने छोटे छोटे पादरियों को भेजा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। उस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया गया बल्कि बाजार में नंगा करके घुमाया गया। सिर्फ घुमाया ही नहीं गया, उसको खानकाह में लाने के बाद उसके जिस्म के चमड़े सीप से नोच किए गए। उसके बाद जिस्म के गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके उस गोश्त को आग के हवाले कर दिया गया। जुर्म क्या था उस औरत का? उस औरत का जुर्म यही था कि उसने इल्म हासिल किया था। उस वक्त वो लोग इल्म के इतने दुश्मन थे, लेकिन उसी जमाने में इस्लाम परवान चढ़ रहा था, इस्लाम तरक्की की शाहराह पर दौड़ रहा था। तो उन लोगों ने सोचा थोड़े जमाने में इस्लाम फैल क्यों रहा है, इस्लाम तरक्की क्यों कर रहा है, इस्लाम कहते हैं तरक्की की शाहराह पर दौड़ क्यों रहा है। तो वो इस नतीजे पर पहुंचे, इस्लाम इल्म की वजह से उरूज और इर्तिका की मंजिल तय कर रहा है। इस्लाम इल्म की वजह से हर चहाड़ दांगे आलम में अपना लोहा मनवा रहा है। तो उन्होंने अपने लोगों को मशरिकी ममालिक का सफर करने का हुक्म दिया। जाओ मशरिकी ममालिक, मुसलमानों के मकतबे देखो, उनके कुतुब खाने देखो, उनकी लाइब्रेरियां देखो, जहां तुम्हें अपने मुआफिक कोई किताब मिल जाए, कोई नुस्खा मिल जाए, कोई मकतब किताबें दस्तयाब हो जाए, उसे लेकर अपनी लाइब्रेरी में आओ। तब उन लोगों ने लाइब्रेरी कायम की, मकतबा कायम किया, हमारे नुस्खे ले जाकर इल्म हासिल किया। इल्म हासिल करने के बाद सिर्फ हासिल ही नहीं किया, उस इल्म की वजह से आज हमें अपना गुलाम बनाता हुआ नजर आता है। जब डॉक्टर इकबाल यूरोपीय ममालिक का सफर करते हैं तो यूरोपीय ममालिक की लाइब्रेरी जब देखते हैं बेसाख्ता पुकार उठते हैं, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है। इसलिए आप गौर कीजिए, उस वक्त जब मुसलमान तरक्की कर रहा था, तरक्की का राज इल्म में छुपा हुआ था, मुसलमान तरक्की कर रहा था। अब उस हथियार को हमने गैरों के हवाले कर दिया, तो तरक्की गैर नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? ऐ मुसलमानों, अब भी अपने तरक्की के हथियार को यानी इल्म को अपना लो, दुनिया तुम्हारा गुलाम बन जाएगी। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको खुद इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों को भी इल्म दीन से मुज़य्यन करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।